جھانسی ریلوے اسٹیشن کے گرد و نواح سے کمانڈو شیر خان اتنا واقف نہیں تھا۔ اسے اتنا ضرور معلوم تھا کہ اگر وہ ریل کی پٹڑی کے ساتھ ساتھ بمبئی ریلوے لائن پر میل 1.5 میل تک چلتا رہے تو ایک چھوٹی نہر کا پل آتا ہے۔ یہ نہر شہر جھانسی کی طرف جاتے ہوئے جھانسی کی مشہور رانی جھانسی کے قلعے کے عقب سے ہو کر گزرتی ہے۔ وہاں شہر کا وہ مندر تھا جہاں سے ایک راستہ ان ٹیلوں کی طرف جاتا تھا جہاں مجاہدین جھانسی کا عارضی خفیہ ٹھکانہ تھا۔ چنانچہ وہ چپکے سے پلیٹ فارم کے نیچے ریل کی پٹڑی پر اتر گیا اور پیچھے بمبئی روہت گڑھ کی طرف چل پڑا۔ وہ دیہاتی لباس میں تھا، اس طرف پولیس کا کوئی سپاہی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ انٹیلیجنس والا اگر کوئی تھا تو شیر خان بڑا محتاط ہو کر دیہاتیوں والی بے نیازی سے چل رہا تھا تاکہ کسی کو اس پر شک نہ پڑ سکے۔ ٹکٹ اس کی پرانی صدری کی جیب میں تھا، کسی کے پوچھنے پر وہ ٹکٹ دکھا سکتا تھا۔ اس نے ذہن میں یہ بھی سوچ لیا تھا کہ کسی کو پوچھنے پر اسے کیا کہنا ہوگا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ وہ اسٹیشن کی عمارت سے باہر نکل آیا تھا اور بمبے ریلوے لائن سے اتر کر کھیت کی پگڈنڈی پر چل رہا تھا۔ سامنے سے آتی ہوئی ایک بیل گاڑی گزری۔ دیہاتی گاڑی بان نے کمانڈو شیر خان کو رام رام بھیا کہا تو اس نے بھی جواب میں رام رام بھیا کہہ دیا۔ 1.25 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ندی کا پل آ گیا۔ شیر خان ریلوے لائن سے اترا اور ندی کے ساتھ ساتھ رانی جھانسی کے تاریخی قلعے کی طرف چلنے لگا۔ اب وہ خطرے کے مقام سے کافی دور آ گیا تھا، پھر بھی وہ محتاط تھا اور چاروں طرف سے باخبر ہو کر چل رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ چلنے کے بعد وہ تاریخی قلعے کی عقبی دیوار کے پاس پہنچ گیا۔ یہاں سے اس نے ندی کو خدا حافظ کہا اور قلعے کی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا ایک بڑی سڑک پر آ گیا جس کی دوسری طرف مندر تھا۔ سڑک پر ٹریفک گزر رہی تھی، پولیس کا کوئی سپاہی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کمانڈو شیر خان نے ایک جگہ سے سڑک عبور کی اور مندر کی طرف چلا۔ مندر میں پجاری لوگ آ جا رہے تھے، ان میں عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی تھے۔ دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ بھی مندر میں داخل ہو گیا اور تلاش کرتے کرتے اس نے مندر کا پچھلا دروازہ تلاش کر لیا اور اس میں سے گزر کر وہ سامنے جہاں دور اونچے نیچے بھورے رنگ کے ٹیلے دکھائی دے رہے تھے ان کی طرف چلنے لگا۔ ان ٹیلوں کے درمیان ایک جگہ جھانسی کے مجاہدوں کا خفیہ ٹھکانہ تھا۔ کمانڈو شیر خان خفیہ ٹھکانے پر پہنچ کر مجاہد قاسم جان کو سارے حالات سے باخبر کرنا چاہتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ مجاہد بشیر علی بھی وہاں پہنچ چکا ہوگا۔ جب وہ ٹیلوں کے خفیہ راستے سے گزرتا ہوا خفیہ ٹھکانے پر پہنچا تو سب سے پہلے اسے بشیر علی ہی ملا۔ اس نے پہلا جملہ یہ کہا، شاہد علی کو فوج پکڑ کر لے گئی ہے، میں نے خود اسے فوجی سپاہیوں کے ساتھ جیپ میں سوار ہوتے دیکھا ہے۔ شیر خان نے جواب دیا، میں نے بھی دیکھ لیا تھا، سیکیورٹی بڑی سخت تھی، تم خوش قسمت تھے کہ گیٹ سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ میں تو ڈیوڑی میں فوج کو دیکھ کر وہیں رک گیا تھا اور ایک ستون کی اوٹ میں چھپ کر شاہد علی کو فوجی افسروں کے سوالوں کا جواب دیتے دیکھ رہا تھا۔ بس کہیں نہ کہیں شاہد علی سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی اور فوجی اسے پکڑ کر لے گئے۔ بشیر علی شیر خان کو کمانڈو قاسم جان کے پاس لے گیا۔ قاسم جان نے شیر خان کو مشن کی مبارکباد دی اور اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ شاہد علی کو فوج پکڑ کر لے گئی ہے۔ شیر خان قاسم جان کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ اس نے پوچھا، آپ کے خیال میں فوج شاہد علی کو کہاں لے گئی ہوگی؟ قاسم جان کچھ سوچ کر بولا، فوج کا ہیڈ کوارٹر تو قلعے میں ہی ہے، وہیں لے گئی ہوگی، کیونکہ ملٹری انٹیلیجنس کا انٹروگیشن سینٹر بھی قلعے ہی میں ہے۔ شیر خان نے کہا، ہمیں شاہد علی کو وہاں سے نکالنے کی بھرپور کوشش کرنی ہوگی۔ قاسم جان بولا، تم فکر کیوں کرتے ہو؟ شاہد علی کی حفاظت ہمارا فرض ہے۔ ہم سب سے پہلے یہ کھوج لگائیں گے کہ اسے کس جگہ قید میں رکھا گیا ہے، اس کے بعد اپنے تمام وسائل کو کام میں لاتے ہوئے اسے وہاں سے نکالنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد قاسم جان کہنے لگا، آج صبح صبح مجھے کشمیر کے محاذ سے کمانڈو ترابی کا خفیہ پیغام موصول ہوا ہے جس میں اس نے تمہیں اور مجاہد شاہد علی کو کسی اہم مشن کی خاطر کشمیر بلایا ہے۔ شاہد علی تو اب تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، میں چاہتا ہوں کہ تم کمانڈو ترابی سے جتنی جلدی جا کر مل سکتے ہو ملو، یہ کوئی ایمرجنسی مشن ہے جس کے لیے اس نے خاص طور پر تم دونوں کو بلایا ہے۔ شیر خان بولا، میں آج رات ہی یہاں سے نکل جاؤں گا، لیکن شاہد علی کی مجھے فکر رہے گی۔ قاسم جان نے کہا، اس کی فکر نہ کرو، اگر شاہد علی زندہ ہے تو ہم کسی نہ کسی طرح اس کا کھوج لگا کر اسے چھڑا لائیں گے، لیکن تمہیں بھی یہاں سے نکلتے وقت بڑا ہوشیار رہنا پڑے گا۔ تم لوگوں نے جو کام کر کے دکھایا اس نے انڈین گورنمنٹ کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ فوج نے شہر کو گھیرے میں نہ لے لیا ہو۔ شاہد علی کا پکڑا جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ فوج اور انٹیلیجنس مکھیوں کی طرح شہر کے اندر اور باہر بھن بھنا رہی ہے۔ کمانڈو شیر خان کہنے لگا، آپ مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں؟ مجھے ٹرین کے ذریعے سفر کرنا چاہیے یا نہیں؟ قاسم جان نے کہا، ٹرین میں سفر کرنا خطرناک ہوگا، بشیر علی تمہارے ساتھ جائے گا۔ رات کو جھانسی سے بار بردار ٹرک مال لے کر گوالیار آگرہ کی طرف چلتے ہیں، بشیر علی تمہیں کسی ٹرک میں بٹھا دے گا۔ گوالیار یا آگرہ پہنچ کر تم بے شک دلی تک کوئی ٹرین پکڑ لینا۔ رات کے 11 بجے بشیر علی کے ساتھ شیر خان خفیہ کمین گاہ سے نکل کر ٹرک اڈے کی طرف چل پڑا۔ بشیر علی کی ٹرک اڈے پر ایک ٹھیکیدار سے اچھی خاصی واقفیت تھی۔ اس نے کمانڈو شیر خان کو ایک بہت بڑے مال بردار ٹرک پر بٹھا دیا۔ ٹرک گوالیار جا رہا تھا، اس کا ڈرائیور بھی مسلمان تھا۔ اس نے شیر خان کو اپنے ساتھ والی سیٹ پر بٹھا لیا۔ ٹرک گوالیار آگرہ دلی جانے والی شاہراہ پر روانہ ہو گیا۔ ٹرک پر بہت بوجھ لدا ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کی رفتار زیادہ نہیں تھی۔ کمانڈو شیر خان ٹرک میں بیٹھ تو گیا لیکن وہ اس حقیقت سے بے خبر نہیں تھا کہ ٹرک دلی بمبئی شاہراہ پر چل رہا ہے اور اس علاقے میں انتہائی خطرناک ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور کسی بھی جگہ کم از کم گوالیار تک فوج یا پولیس ٹرک روک کر چیکنگ کر سکتی ہے۔ مگر شیر خان کے سامنے دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ ٹرک صرف گوالیار تک جا رہا تھا، وہاں سے شیر خان کو دلی تک کے لیے کوئی ٹرین وغیرہ پکڑنی تھی اور کچھ پتہ نہیں تھا کہ آدھی رات کے وقت کوئی ٹرین ملے گی بھی یا نہیں۔
ٹرک اگر عام رفتار سے چل رہا ہوتا تو وہ 1.5-2 گھنٹے کے اندر جھانسی پہنچ جاتا، لیکن زیادہ بوجھ کی وجہ سے اس کی رفتار کم ہو گئی تھی۔ گوالیار تک خیریت رہی، راستے میں کسی جگہ کسی فوجی یا پولیس کی چیک پوسٹ سے واسطہ نہیں پڑا۔ شیر خان نے مسلمان ٹرک ڈرائیور کو کہہ دیا تھا کہ وہ اسے گوالیار کے ریلوے اسٹیشن کے قریب اتار دیں۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ ٹرک سے اتر کر کمانڈو شیر خان سڑک پر ایک طرف ہو گیا۔ اس نے بڑے غور سے سڑک کا جائزہ لیا۔ رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا، سڑک ویران اور خالی پڑی تھی۔ کچھ فاصلے پر ریلوے اسٹیشن کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ شیر خان خاموشی سے سڑک کے کنارے کنارے چلتا اسٹیشن پر آ گیا۔ اسٹیشن پر بھی زیادہ لوگ نہیں تھے۔ بکنگ آفس کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ اس وقت شیر خان عام لباس یعنی قمیص پتلون میں تھا اور پاؤں میں بوٹ پہن رکھے تھے۔ کسی قسم کا اسلحہ یا چاقو وغیرہ اس کے پاس نہیں تھا۔ جیب میں 200-250 روپے تھے۔ معلوم ہوا کہ صبح 6 بجے ایک ٹرین بھوپال سے آئے گی، وہی دلی جائے گی۔ شیر خان دلی کا ٹکٹ لے کر پلیٹ فارم پر آ کر کونے کے بینچ پر بیٹھ گیا۔ اسے کم از کم 2.5-3 گھنٹے انتظار کرنا تھا۔ پلیٹ فارم پر چونکہ چند ایک مسافر ہی بیٹھے تھے اور پولیس کا کوئی سپاہی بھی نہیں تھا، اس لیے شیر خان کو یہ جگہ محفوظ نظر آئی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ جس جگہ کو وہ محفوظ سمجھ رہا تھا وہی اس کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہوگی۔ اسے پلیٹ فارم پر بیٹھے 10-15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اچانک پولیس کی پوری گارڈ پلیٹ فارم پر نمودار ہوئی۔ اس کے ساتھ ایک پولیس انسپکٹر بھی تھا۔ کمانڈو شیر خان نے پولیس کو دیکھا تو خاموشی سے بینچ پر سے اٹھا اور دوسرے سرے کی طرف چل پڑا۔ وہ چند قدم ہی چلا تھا کہ پیچھے سے کسی نے آواز دی، ٹھہر جاؤ، کون ہو تم؟ کمانڈو شیر خان بھاگنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اس کے پیچھے پوری مسلح پولیس پارٹی تھی جو اس پر فائر کر سکتی تھی، کیونکہ حالات غیر معمولی اور ہنگامی تھے۔ شیر خان رک گیا۔ اس نے پیچھے دیکھا۔ پولیس انسپکٹر 3 سپاہیوں کے ساتھ اس کے پاس آ کر بولا، کون ہو تم؟ شیر خان نے کہا، مسافر ہوں، دلی جانے والی ٹرین کے انتظار میں ہوں۔ انسپکٹر نے پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ کمانڈو شیر خان نے بڑے اعتماد کے ساتھ جواب دیا، گوالیار میں رات کی ٹرین سے آیا تھا، یہاں ایک دوست سے ملنا تھا۔ یہاں آ کر پتہ چلا کہ میرا دوست بمبئی گیا ہوا ہے، چنانچہ واپس اسٹیشن پر آ گیا ہوں اور دلی جانے والی ٹرین کے انتظار میں ہوں۔ پولیس انسپکٹر نے ایک سپاہی سے شیر خان کی تلاشی لینے کو کہا۔ اس نے شیر خان کی تلاشی لی اور بولا، سر 200-250 روپے ہیں اور گوالیار سے دلی تک کا 3rd کلاس کا ٹکٹ ہے۔ پولیس انسپکٹر شیر خان کو بڑی گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اسے شیر خان پر کچھ شک پڑ گیا ہے۔ اس نے شیر خان سے اس کا نام پوچھا تو شیر خان نے کہا، میرا نام عبدالغنی ہے، میرا دلی میں سرجری کے سامان کا چھوٹا سا بزنس ہے، مگر تم دلی کے لگتے نہیں ہو، تمہارا اردو بولنے کا لہجہ بتا رہا ہے کہ تم پنجابی ہو۔ پولیس انسپکٹر یہ کہہ کر شیر خان کو گھورنے لگا۔ شیر خان بولا، میں اصل میں پنجاب کے شہر امرتسر میں پیدا ہوا تھا، میرے والد صاحب کاروبار کے سلسلے میں وہاں مقیم تھے۔ پولیس انسپکٹر نے کہا، تمہیں ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن چلنا ہوگا۔ شیر خان نے ایک عام بھارتی شہری کی طرح احتجاج کرتے ہوئے کہا، آپ مجھے کس جرم میں پولیس اسٹیشن لے جا رہے ہیں؟ انسپکٹر بولا، یہ تمہیں تھانے پہنچنے کے بعد معلوم ہو جائے گا، اور اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ شیر خان کو پولیس اسٹیشن لے چلو۔ پولیس کی گاڑی گوالیار اسٹیشن کے باہر کھڑی تھی۔ شیر خان احتجاج کرتا چلا گیا مگر اس پر کسی نے دھیان نہ دیا۔ سپاہیوں نے جو رائفلوں سے مسلح تھے شیر خان کو حراست میں لے کر پولیس وین میں بٹھایا اور گاڑی پولیس اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گئی۔ شیر خان سمجھ گیا تھا کہ وہ مصیبت میں پھنس چکا ہے اور اگر اس نے راستے میں فرار ہونے کی کوشش نہ کی تو پھر اس کا بچنا محال ہو جائے گا۔ مگر پولیس کی ویگن بالکل بند تھی۔ اس کے دائیں بائیں مسلح سپاہی بیٹھے تھے۔ ویگن کا ایک ہی دروازہ تھا جو بند کر دیا گیا تھا اور وہاں بھی ایک رائفل بردار سپاہی بیٹھا پہرا دے رہا تھا۔ فرار ہونے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ کمانڈو شیر خان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ بھارتی فوجی پوچھ گچھ کے دوران اس پر تشدد کریں گے۔ تشدد کو صبر اور استقامت سے برداشت کرنا شیر خان کی تربیت کا حصہ تھا اور اس نے دشمن کے ہر قسم کے تشدد کو ہمیشہ صبر اور حوصلے کے ساتھ برداشت کیا تھا اور کبھی کوئی راز دشمن کو نہیں بتایا تھا۔ اسے اگر پریشانی تھی تو صرف اس بات کی کہ کشمیر کے محاذ پر اس کی ضرورت تھی، اور کمانڈو ترابی نے خاص طور پر خفیہ پیغام جھانسی بھیج کر اسے اور شاہد علی کو بلوایا تھا۔ یقیناً یہ کوئی اہم ترین اور خطرناک مشن تھا جس کی خاطر ان دونوں کمانڈوز کو محاذ پر بلوایا جا رہا تھا۔ مجاہد شاہد علی تو دشمن کی حراست میں تھا۔ اب کمانڈو شیر خان کے لیے لازمی ہو گیا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے کشمیر کے محاذ پر کمانڈو ترابی سے جا کر ملاقات کرے، لیکن بدقسمتی سے شیر خان خود پولیس کے پھندے میں پھنس گیا تھا۔ انہی خیالوں میں الجھا کمانڈو شیر خان بھارتی پولیس کے نرغے میں بیٹھا تھا اور فرار کی ترکیبوں پر غور کر رہا تھا۔ پولیس کی ویگن گوالیار شہر کی سڑک پر سے گزرتی ہوئی پولیس اسٹیشن کی طرف جا رہی تھی۔ پولیس اسٹیشن پہنچنے کے بعد کمانڈو شیر خان کو ایک کمرے میں لے جایا گیا جہاں پولیس انسپکٹر نے اس سے ابتدائی پوچھ گچھ شروع کر دی۔ شیر خان نے اپنی زبان بند رکھی اور اس کے سوا کچھ نہ بتایا کہ وہ دلی میں کاروبار کرتا ہے اور اپنے دوست سے ملنے گوالیار آیا تھا۔ پولیس انسپکٹر نے شیر خان سے اس کا دلی کا ایڈریس پوچھا۔ شیر خان کے گرد تفتیش کا دائرہ تنگ ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے بتائے ہوئے جعلی پتے پر دلی پولیس تحقیقات کرے گی اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ پتہ نقلی ہے، لیکن کمانڈو شیر خان کو ہر حال میں کوئی نہ کوئی پتہ بتانا ہی تھا۔ اس نے ایک جھوٹا پتہ بتا دیا، یعنی جس نام کا کوئی محلہ دلی میں نہیں تھا۔
पुलिस इंस्पेक्टर ने एड्रेस नोट किया और चला गया। उसी वक्त उसने दिल्ली CID पुलिस हेडक्वार्टर में फ़ोन किया और शेर खान का बताया हुआ पता लिखवा कर हिदायत की कि उस पते पर मालूम किया जाए कि कोई अब्दुल गनी नाम का बिजनेसमैन रहता है या नहीं। दोपहर से पहले दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से फ़ोन आ गया और पुलिस इंस्पेक्टर को बताया गया कि एड्रेस झूठा है, दिल्ली में इस नाम का कोई मोहल्ला नहीं और अब्दुल गनी नाम का कोई बिजनेसमैन नहीं रहता। इस इत्तला के बाद ग्वालियर के हिंदू पुलिस इंस्पेक्टर को यकीन हो गया कि ये आदमी यानी शेर खान पाकिस्तानी जासूस है और वो शेर खान की कोठरी में आकर कहने लगा, तुम्हारे झूठ का पोल खुल गया है, बेहतर यही है कि तुम सीधी तरह हमें बता दो कि डैम की तखरीबकारी में तुम्हारे साथ और कौन कौन था और ये दहशतगर्द कहाँ रूपोश है। कमांडो शेर खान समझ गया कि खेल खत्म हो गया है, लेकिन उसने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो कश्मीरी मुजाहिद है, पाकिस्तानी जासूस नहीं है और ग्वालियर में सैर व सियाहत करने आया था। मगर ये कोई मजबूत दलील नहीं थी। कमांडो शेर खान को कोई मजबूत दलील देने की जरूरत नहीं थी। वो जानता था कि भारतीय पुलिस उसकी किसी बात का यकीन नहीं करेगी। अब शेर खान की सारी तवज्जो इस बात पर मरकूज थी कि फरार कैसे हुआ जाए। दूसरी तरफ हिंदू पुलिस इंस्पेक्टर को जब यकीन हो गया कि शेर खान पाकिस्तानी जासूस ही है तो उसने बेहतर यही समझा कि उसे मिलिट्री इंटेलिजेंस के हवाले कर दिया जाए, क्योंकि ये बड़ा अहम केस बन गया था। चुनाचे पुलिस इंस्पेक्टर ने ग्वालियर मिलिट्री इंटेलिजेंस के डायरेक्टर कैप्टन बदरी प्रसाद को फोन करके उसे सारी बात बयान कर दी और कहा कि ये बड़ा खतरनाक पाकिस्तानी जासूस लगता है और इसकी जबान सिर्फ मिलिट्री इंटेलिजेंस ही खुलवा सकती है। कैप्टन बदरी प्रसाद ने जवाब दिया, तुम लोगों ने अगर कोई पाकिस्तानी जासूस पकड़ा था तो उसे फौरन फौज के हवाले क्यों नहीं किया, इतनी देर क्यों लगा दी? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हालात किस कदर संगीन सूरत इख्तियार कर चुके हैं? हिंदू पुलिस इंस्पेक्टर ने डरते हुए माजरत की और कहा, सर मुझसे गलती हो गई, मैं अभी पाकिस्तानी जासूस को आपके हेडक्वार्टर भिजवा रहा हूँ। पाकिस्तानी जासूस को मुसल्ला गार्ड की हिरासत में हथकड़ी लगाकर भेजना, अगर वो रास्ते में फरार हो गया तो तुम्हें और तुम्हारे सारे स्टाफ को जेल भिजवा दूंगा। और मिलिट्री इंटेलिजेंस के कैप्टन बदरी प्रसाद ने टेलीफोन बंद कर दिया। हिंदू पुलिस इंस्पेक्टर ने उसी वक्त कमांडो शेर खान को हथकड़ी लगवाई और उसे मुसल्ला पुलिस गार्ड के साथ खुद अपनी निगरानी में लेकर मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर में पहुंच गया। ग्वालियर में मिलिट्री पुलिस का हेडक्वार्टर भी ग्वालियर के किले में ही था। कमांडर शेर खान को किले की एक काल कोठरी में बंद कर दिया गया। छोटी सी अंधेरी कोठरी, दीवार पर एक बत्ती जल रही थी। उसकी रोशनी कोठरी के अंधेरे को दूर नहीं कर रही थी। फर्श पर एक तरफ घास फूस बिछा था। शेर खान की हथकड़ी उतार दी गई थी, मगर उसके पाँव में लोहे के 2 कड़े डाल दिए गए थे, जिससे चलने में उसे सख्त दिक्कत हो रही थी। संतरी दरवाजे को बाहर से ताला लगाकर शायद चला गया था या बाहर ही बैठा पहरा दे रहा था। बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। कोठरी में छत के पास एक रोशनदान था जिसमें लोहे की सलाखें लगी थीं। इनमें से दिन की फीकी फीकी रोशनी अंदर आ रही थी। इससे कमांडो शेर खान ने अंदाजा लगा लिया कि इस कोठरी की दूसरी तरफ कोई और कोठरी नहीं बल्कि खुली जगह है। वो दीवार से लगकर बैठ गया और सोचने लगा कि वो अचानक किसी मुसीबत में फंस गया है। इस पर जो तशद्दुद किया जाने वाला था, शेर खान उससे नहीं घबराता था। उसे सिर्फ इस बात का अफसोस था कि उसका कश्मीर के महाज पर पहुंचना जरूरी था। कमांडो तुराबी ने उसे किसी निहायत अहम मिशन के लिए पैगाम भिजवाया था, लेकिन अब वो दुश्मन की कैद में था, जहां से उसे हर हालत में फरार तो जरूर होना था, लेकिन इतनी जल्दी फरार नहीं हो सकता था। हिंदू पुलिस इंस्पेक्टर ने किले के मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर के कैप्टन बदरी प्रसाद को जाकर रिपोर्ट की कि पाकिस्तानी जासूस को बहिफाजत किले में पहुंचा दिया गया है। उस वक्त कैप्टन बदरी प्रसाद फोन पर किसी से उलझ रहा था। चंद लम्हों के बाद उसने फोन बंद कर दिया और पुलिस इंस्पेक्टर से कहा, झांसी में भी एक पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया है। लगता है इन दोनों पाकिस्तानी जासूसों का ताल्लुक इस गिरोह से है जिसने रोहितगढ़ का डैम उड़ाया है। पुलिस इंस्पेक्टर बोला, सर हम इन पाकिस्तानी जासूसों से उनका गिरोह का पता लगा लेंगे। कैप्टन बदरी प्रसाद कुछ सोचते हुए बोला, भगवान जाने ये पाकिस्तानी और कश्मीरी मुजाहिद किस मिट्टी के बने हुए हैं। टॉर्चर सहते मर जाते हैं मगर जबान नहीं खोलते। हिंदू पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, सर हमें कोई ऐसी तरकीब सोचनी होगी जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। कैप्टन बदरी प्रसाद ने पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ नजरें उठाते हुए कहा, हमने इन लोगों पर सब तरीके आजमा कर देख लिए हैं, ये नहीं बोलते। पुलिस इंस्पेक्टर बोला, सर आप 2-3 दिन के लिए इस पाकिस्तानी जासूस को मेरे सुपुर्द कर दें, मैं इससे सारे राज उगलवा लूंगा। कैप्टन बदरी प्रसाद ने कहा, मुझे कोई एतराज नहीं, तुम अपने सीक्रेट ऑपरेशन आज ही से शुरू कर सकते हो। हिंदू पुलिस इंस्पेक्टर ने कमांडो शेर खान को अपनी अमलदारी में ले लिया और 1 घंटे के अंदर अंदर उसे पुलिस हेडक्वार्टर के खुफिया टॉर्चर सेल में पहुंचा दिया। ये टॉर्चर सेंटर ग्वालियर शहर से कुछ फासले पर जंगल में एक टीले पर वाक़ था। ये टॉर्चर सेंटर खुफिया पुलिस वालों में मुर्दा खाने के नाम से मशहूर था। इसकी वजह यह थी कि जहाँ जिस शख्स को भी पूछगिछ के लिए लाया जाता उसकी लाश ही वहां से बाहर निकलती थी। हिंदू पुलिस इंस्पेक्टर जिसने कमांडो शेर खान को गिरफ्तार किया था इस टॉर्चर सेंटर का इंचार्ज था। यहाँ एक खुफिया टॉर्चर सेल था जो एक कोठरी की शक्ल में था। उसके अंदर क्या होता था सिवाय चंद एक पुलिस ओहदेदारों के और कोई कुछ नहीं बता सकता। रात के वक्त लोगों ने इस कोठरी से इंसानों की बड़ी दर्दनाक चीखें बुलंद होती सुनी थी। कमांडो शेर खान को ग्वालियर के किले से निकालकर उस नए खुफिया टॉर्चर सेंटर के टॉर्चर सेल में बंद कर दिया गया। शेर खान ने देखा कि इस कुशादा काल कोठरी के कोने में एक कब्रनुमा गड्ढा खोदा हुआ था। दीवार के साथ 3-4 आहनी जंजीरें लटक रही थीं, जिनके सरों पर लोहे के कड़े लगे हुए थे। शेर खान समझ गया कि ये अजियत देने के आलात ही हैं। उसने अपने आप को हर किस्म के तशद्दुद के लिए ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार कर लिया हुआ था। अगर वो कुछ सोच रहा था तो यही सोच रहा था
کہ وہاں سے فرار ہو کر کشمیر کے محاذ پر کیسے پہنچا جائے۔ اس خوفناک ٹارچر سیل میں شیر خان کو آئے 10-15 منٹ ہی گزرے تھے کہ پولیس انسپکٹر 2 ہٹے کٹے آدمیوں کے ساتھ کوٹری میں داخل ہوا۔ ایک مسلح سنتری رائفل لیے کوٹری کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ ہندو پولیس انسپکٹر دیوار کے ساتھ لگے سٹول کو کھینچ کر کمانڈو شیر خان کے قریب ہو کر بیٹھ گیا اور بولا، دیکھو بھائی، میں جانتا ہوں کہ تم لوگ اپنی جنم بھومی کی رکشا کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہو، تم کو میں برا نہیں کہتا اور تم اپنا فرض پورا کر رہے ہو، لیکن ذرا سوچو کہ ہمیں بھی اپنی دھرتی ماتا کی رکشا کرنی ہے، ہمیں بھی اپنا فرض پورا کرنا ہے۔ ہاں، میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ اس نے کمانڈو شیر خان کی جانب ذرا جھک کر پوچھا۔ کمانڈو شیر خان سب سمجھ رہا تھا کہ اس پولیس انسپکٹر کا اصل مطلب کیا ہے۔ اس نے بڑے اعتماد سے کہا، میں تمہارا مطلب سمجھ رہا ہوں۔ پولیس انسپکٹر بظاہر خوش ہو کر بولا، بس میں یہی چاہتا ہوں کہ تم ہماری مجبوری کو سمجھ جاؤ۔ اب دیکھو نا، ہم بڑی آسانی سے تمہیں گولی مار کر اس گڑھے میں دبا سکتے ہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، یہاں سے تم فرار بھی نہیں ہو سکتے۔ ہم تمہیں اس طرح ہلاک بھی کر سکتے ہیں کہ ایک دن تمہارا ایک بازو کاٹیں، دوسرے دن دوسرا بازو کاٹیں، تیسرے دن تمہاری ایک ٹانگ کاٹیں، چوتھے دن اگر تم زندہ رہے تو تمہاری دوسری ٹانگ بھی کاٹ ڈالیں۔ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ کیا تم کچھ کر سکتے ہو؟ ہندو پولیس انسپکٹر ایک بار پھر کمانڈو شیر خان کی جانب جھک گیا تھا۔ کمانڈو شیر خان نے آہستہ سے کہا، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن میرا خدا جو چاہے کر سکتا ہے۔ ہندو پولیس انسپکٹر نے کمانڈو شیر خان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، شاید تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے، خدا اگر چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن تم شاید بھول گئے ہو کہ بھارت میں تمہارے خدا کا نہیں، ہمارے بھگوان کا حکم چلتا ہے، اور ہمارے بھگوان نے ہی ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر تم ہمیں کچھ نہیں بتاؤ گے تو ہم تمہارے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس گڑھے میں پھینک دیں گے۔ لیکن مجھے تم سے ہمدردی ہے، تم نوجوان ہو، ابھی تم نے جوانی کی کئی بہاریں دیکھنی ہیں۔ شیر خان نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، تم مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو وہ میں تمہیں کبھی نہیں بتاؤں گا، چاہے تم میرے جسم کے 1001 ٹکڑے کر دو۔ اب آگے بات کرو۔ ہندو پولیس انسپکٹر نے بڑی مکاری کے ساتھ کہا، نہیں نہیں بھیا، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، میں تو تمہارا ہمدرد ہوں، میں تو تمہیں زندہ دیکھنا چاہتا ہوں، بس ایک چھوٹی سی بات مان لو، مجھے صرف یہ بتا دو کہ تمہارے ساتھ دوسرے ساتھی روہت گڑھ کا ڈیم تباہ کرنے کے بعد کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ پولیس انسپکٹر نے شیر خان کے شانے کو آہستہ سے دباتے ہوئے کہا، میں تمہیں اپنا وچن دیتا ہوں کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ تم نے اپنے ساتھیوں کے نام پتے مجھے بتائے تھے، میں تمہیں اسی وقت آزاد کر دوں گا اور میرے آدمی خود تمہیں پاکستان کا بارڈر کراس کروا دیں گے۔ شیر خان مسکرایا، کہنے لگا، تم جس مکر اور فریب سے کام لے رہے ہو میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، یاد رکھو تمہارا کوئی ہتھ کنڈا مجھ پر نہیں چلے گا۔ پولیس انسپکٹر نے اسٹول پر سے اٹھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس نے قریب کھڑے ہٹے کٹے آدمیوں کو اشارہ کیا، انہوں نے اسی لمحے شیر خان کو پکڑ کر اس کے دونوں ہاتھوں میں زنجیروں کے ساتھ لگے ہوئے آہنی کڑے ڈالے اور اسے دیوار کے ساتھ لٹکا دیا۔ کمانڈو شیر خان اس سے بھی زیادہ اذیت ناک تشدد برداشت کرنے کے لیے تیار تھا۔ شیر خان دیوار کے ساتھ اسی طرح لٹکا ہوا تھا کہ اس کے دونوں پاؤں فرش پر 2 فٹ اونچے تھے، اس کے دونوں بازو پھیلے ہوئے تھے۔ ایک ہٹے کٹے آدمی نے اپنی کمر کے گرد لپٹا ہوا چمڑے کا ہنٹر کھولا اور اسے شیر خان کے جسم پر برسانا شروع کر دیا۔ شیر خان خاموشی سے ہنٹر کی ضربیں سہتا رہا۔ تربیت کے مطابق اس نے سانس کو کنٹرول میں کر کے اپنے جسم کو سن کرنا شروع کر دیا تھا تاکہ تشدد کی اذیت کا احساس کم سے کم ہو۔ جب ہٹا کٹا آدمی کافی ہنٹر برسا چکا تو پولیس انسپکٹر نے اشارے سے اسے روک دیا اور وہ لوگ شیر خان کو دیوار کے ساتھ لٹکا ہوا چھوڑ کر چلے گئے۔ شیر خان کے جسم کا سارا بوجھ اس کی کلائیوں پر پڑ رہا تھا جو آہستہ آہستہ سن ہونے لگی تھی، لیکن سن ہونے کے علاوہ یہ خطرہ بھی تھا کہ دونوں کلائیاں شیر خان کے بازو سے الگ ہو سکتی تھیں۔ لیکن ہندو انسپکٹر شیر خان پر ایک اور ترکیب آزمانا چاہتا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ دوبارہ کوٹری میں آ گیا۔ دونوں جلاد اس کے ہمراہ تھے۔ شیر خان کو ایسے لگ رہا تھا کہ اس کی دونوں کلائیاں اس کے بازو سے الگ ہونے ہی والی ہیں۔ پولیس انسپکٹر نے اشارہ کیا۔ ہٹے کٹے جلاد نما آدمی نے آگے بڑھ کر شیر خان کو دیوار سے اتار دیا اور اس کی کلائیاں لوہے کے کڑوں میں سے نکال دیں۔ شیر خان بے بسی کی حالت میں فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ پولیس انسپکٹر اس کے پاس بیٹھ کر شیر خان کی کلائی کو بڑی محبت سے سہلاتے ہوئے بولا، بھائی میں اتنے خوبصورت صحت مند ہاتھوں کو تمہارے بازوؤں سے الگ ہوتے نہیں دیکھ سکتا، لیکن اگر تم نے مجھے مجبور کر دیا تو پھر تمہارے ہاتھوں کے ساتھ تمہارا سر بھی تمہاری گردن سے الگ کیا جا سکتا ہے، کیا خیال ہے؟ اس نے شیر خان کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اوپر کرتے ہوئے پوچھا۔ شیر خان کی توانائی واپس آ چکی تھی۔ اس نے کہا، تم میری گردن ایک بار تو کیا اگر 10 بار بھی میرے جسم سے الگ کر دو گے تب بھی میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ پولیس انسپکٹر مکاری سے مسکرانے لگا، بولا، بھائی میں نے تو تمہاری بھلائی کے لیے کہا تھا، اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں، تم جانو تمہارا خدا جانے۔ پولیس انسپکٹر اپنے جلادوں کو لے کر کوٹری سے نکل گیا۔ کوٹری کو بند کر دیا گیا۔ کمانڈو شیر خان کی کلائیوں کی ہڈیاں پھوڑے کی طرح دکھ رہی تھیں۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے دونوں ہاتھوں کو اپنی بغلوں میں دبایا اور مزید سمٹ کر بیٹھ گیا اور خدا کو یاد کرنے لگا۔ اس وقت بھی شیر خان کے ذہن میں یہی ایک سوال گردش کر رہا تھا کہ وہ وہاں سے کس طرح فرار ہونے کے بعد کشمیر کے محاذ پر پہنچ سکتا ہے۔ 2 گھنٹوں کے بعد شیر خان کو کھانے کے لیے 2 سوکھی روٹی اور پانی کا ایک کٹورا دیا گیا۔ شیر خان نے خاموشی سے روٹیاں زہر مار کی اور سوچنے لگا کہ اس عذاب گھر سے کیسے فرار ہوا جائے، لیکن وہاں سے فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ سارا دن گزر گیا۔ رات کو اسے پھر 2 سوکھی روٹیاں اور پانی کا کٹورا دیا گیا۔ رات کا پہلا پہر گزر رہا تھا۔ کوٹری کا دروازہ کھلا اور وہی 2 جلاد ایک اسٹریچر گھسیٹتے کوٹری میں داخل ہوئے۔ اسٹریچر کے اوپر ایک بے حس و حرکت انسانی جسم پڑا ہوا تھا جس پر چادر ڈالی ہوئی تھی۔ یہ کوئی لاش ہی ہو سکتی تھی۔ شیر خان نے سوچا،
स्ट्रेचर के अंदर आते ही कोठरी में एक नागवार बू फैलने लगी थी। दोनों जल्लादों ने लाश के ऊपर से चादर हटा दी। बिजली की मध्यम रोशनी में कमांडो शेरखान ने देखा कि ये किसी मर्द की बिल्कुल उरियां लाश थी जिसने फूलना शुरू कर दिया था और ये बदबू उसके जिस्म में से ही निकल रही थी। दोनों आदमियों ने लाश को घड़े में उतार कर लिटा दिया। उसके बाद शेरखान के दोनों हाथ और पांव रस्सी से बांधे और उसे उठाकर गड्ढे में लाश के ऊपर फेंक दिया। कमांडो शेरखान फूली हुई लाश के ऊपर जा गिरा। उसके बाद दोनों जल्लादों ने एक तरफ से पत्थर की भारी सिल को खींचकर गड्ढे के ऊपर रखकर गड्ढे को बंद कर दिया। पत्थर की भारी सिल के रखने के बाद इस कब्रनुमा गड्ढे में अंधेरा छा गया। कमांडो शेरखान फूली हुई बदबूदार लाश के ऊपर पड़ा था। हाथ पैर बंधे होने की वजह से वो लाश पर से उठ नहीं सकता था। बड़ी मुश्किल से वो खिसक खिसक कर गड्ढे की दीवार के साथ लग गया, मगर उसका आधा जिस्म लाश के ऊपर ही था। पत्थर की सिल के बंद हो जाने के बाद गड्ढे में इतनी बू जमा होने लगी थी कि शेरखान के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था। इस किस्म की अजियत उसने पहले कभी नहीं देखी थी, लेकिन उसे इस अजियत को भी सब्र व इस्तकामत से बर्दाश्त करना था। उसके साथ ही साथ कमांडो शेरखान फरार के बारे में भी सोच रहा था। एक लम्हे के लिए भी उसके जहन में ये ख्याल महव नहीं हुआ था कि उसे कश्मीर के महाज पर पहुंचना है। हालांकि वहां से फरार बज़ाहिर नामुमकिन लगता था, लेकिन एक जांबाज कमांडो सच्चे मुसलमान की तरह अपनी सलाहियतों और अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होता। हर मुसलमान की तरह शेरखान का भी ये ईमान था कि हालात खा कितने ही खराब क्यों ना हो, अगर दिल में ईमान की शमा रोशन है और रूह की कुव्वत अमल जिंदा है तो अल्लाह ताला गैब से ऐसे असबाब पैदा कर देता है जिसका इंसान को वहम गुमान तक नहीं होता। शर्त सिर्फ यह है कि इंसान का अमल अल्लाह और सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए हो, अपनी गरज और मफाद के वास्ते नहीं।